اگر اس شخص کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، وہ کوئی لیکچر سنے گا، کسی بزرگ کی بات سنے گا، کوئی ماں کی تلقین سنے گا، کہیں قرآن پڑھے گا، تو اس کے اندر ایک جو تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی پہلے اس کے دل و دماغ کو ہلا دے گی۔ وہ اگلی دفعہ ان دوستوں کی محفل میں جائے گا اور اجنبی محسوس کرے گا، اس کا نہ وہاں دل لگ رہا ہوگا، نہ اس کا دماغ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ مجھے اس محفل میں بیٹھنا ہے۔ جب اس کا دل و دماغ اس کیفیت سے گزر جائے گا تو پھر وہ اس محفل میں جانا بھی چھوڑ دے گا۔ ذات کو دور کہیں جانے پہ مجبور نہ کر، ہجرتیں کرتے ہیں جذبات و خیرت جسم سے قبل، ذات کو دور کہیں جانے پہ مجبور نہ کر۔ اب اگر آپ کے دل اور دماغ نے ہجرت نہیں کی تو پھر آپ اپنے جسم کو گھسیٹ کے کیا ہجرت کریں گے؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ ایک اذیت میں ہی رہیں گے۔ جسم تو چلا ہی جائے گا، ذات تو چلی ہی جائے گی جب آپ کے اندر کے شخص نے ہجرت کر لی، جب آپ کے دل و دماغ نے کسی جگہ سے، کسی شخص سے، کسی سچویشن سے، کسی کمپنی سے، کسی معاملے سے ہجرت کر لی، تو بالآخر آپ کا جسم بھی ہجرت کر جائے گا۔ دل و دماغ کی ہجرت کے بغیر اپنی ذات کو زبردستی ہجرت میں مجبور نہ کریں، وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے زبردستی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، اندر نہیں بدلا، وہ نہیں بدل سکتے۔ وہ ہجرت زیادہ دیر چلتی نہیں ہے، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ہے کہ اپنی ہستی سے نکال ایک نیا ذوق سلیم، اپنی ہستی سے نکال ایک نیا ذوق سلیم، قالب خاکی کو یکسر ہی تو بے نور نہ کر۔ یہ جو ذوق سلیم ہے، یہ انسان کو قلب سلیم عطا فرماتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ تو جب آپ کو وہ ذوق آ جاتا ہے، ذوق سلیم آ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کے قلب میں تبدیلی آتی ہے اور آپ ایک قلب سلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ذوق اپنی ہستی سے نکالنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اندر وہ شوق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگین ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے سورج کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھا، پھر کہا میں ان سب ڈوب جانے والوں سے بیزار ہوں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ وہ جو اندر سے آواز آتی ہے، اس سے آپ کے اندر وہ ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک قلب سلیم پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس سے میں نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے نکال ایک نیا ذوق سلیم، قالب خاکی کو یکسر ہی تو بے نور نہ کر۔ جس میں نا مٹی کے پتلے ہیں، ہم سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مریں گے تو مٹی ہو جائیں گے۔ قالب خاکی تو ہے، لیکن اس کو یکسر ہی کیا ہم بے نور کر دیں؟ کیا ہم ایک جانور ہی بن جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جب بنایا ہے تو ایک حیوان کا بدن اور ایک فرشتے کی روح دی ہے۔ ہمارے اندر ایک جانور اور ایک فرشتہ موجود ہے، اور ہم جانور بننا چاہتے ہیں یا فرشتہ بننا چاہتے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارا قالب خاکی ہے، اگر ہم نے وہ ذوق سلیم پیدا نہ کیا، اگر وہ قلب سلیم پیدا نہ کیا، اگر اپنے اندر وہ پیورٹی نہ لے کر آئے کہ ہمارے اندر نور آ سکے، تو پھر ہم مٹی کا ڈھیر ہی رہ جائیں گے اور مٹی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔